خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزاعیہ کی ایک خاتون تھی انمار۔ ایک مرتبہ وہ ایسے بازار میں پہنچی جہاں غلام خرید و فروخت ہوتے تھے، سیل ہوتے تھے، تو ان کو ایک ایسے غلام کی ضرورت تھی جس سے گھر کے کام بھی کروائیں اور وہ کچھ کما کے لا کے دینے والا بھی بنے، کوئی ہنر مند بھی ہو۔ تو اس طرح ایک اچھے، صحیح، صحت مند، سمجھدار، فراست والے غلام کی تلاش میں تھی، پیسے والی عورت تھی۔ چنانچہ وہ بازار میں آئی اور بازار میں آنے کے بعد ایک ایک جو غلام سیل ہو رہے تھے ان میں جو نوجوان عمر کے تھے، ایک ایک کو بہت غور سے دیکھتی اور ایک ایک کو توجہ کے ساتھ تکتی رہتی۔ تو بہرحال اس کی انمار کی نظر جو ہے حضرت خباب بن ارت پر آ کر رک گئی، اور وہ صحت مند بھی تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، شرافت کے آثار تھے، یہ لائق اور شریف بچہ اسے پسند آ گیا۔ جو بندہ سیل کر رہا تھا ان کو پیمنٹ دے کے خرید لیا۔ اب یہ ساتھ ہو گئی کہ مکہ کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں انمار خزاعیہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دیا خباب۔ پوچھا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ارت۔ پھر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نجد کا۔ پھر پوچھا کیا تم عربی نسل ہو؟ کہا ہاں میرا تعلق بنو تمیم سے ہے، میں عربی ہوں۔ پھر پوچھا تم مکہ میں غلاموں کے ہاتھ کیسے لگ گئے؟ اس کا کیا واقعہ ہوا؟ تو انہوں نے پھر وہی بات بتائی کہ ہمارے قبیلے کے لوگ ایک جگہ پہ تھے تو دوسری بستی والوں نے ہماری بستی پر حملہ کیا، مردوں کو قتل کر دیا، لڑکوں کو اس طرح گرفتار کر لیا اور سیل کر دیا۔ اسی طرح میں آپ کے پاس اب یہاں پہنچ گیا ہوں، اب آپ کے پاس مکہ میں یہاں پر ہوں۔ تو انمار نے اپنے اس غلام خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ کے ایک بہت مشہور کاریگر جو اسلحہ بناتے ہیں، تیر، تلوار، نیزے، اس طرح کی چیزیں جو اس زمانے کی ضرورت کی بناتا تھا، وہاں بھیج دیا کہ بھئی میرے اس غلام کو ہر طریقے سے، اچھے طریقے سے ماہر کاریگر بنا دو۔ اچھا، یہ بھی نوجوان تھے، ذہین تھے، محنتی تھے، انہوں نے بھی شوق اور ذوق کے ساتھ اس کام کو شروع کیا اور بہت جلدی اس فن کے اندر مہارت حاصل کر لی۔ جیسے ان کو مہارت مل گئی اور انمار کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں اپنا بزنس بھی شروع کر سکتی ہوں، تو انمار نے مکہ میں ایک دکان کرائے پہ لی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لگا دیا کہ بھئی اب تم تیر، تلوار اور چیزیں بناؤ، ڈھال وغیرہ جو اس طرح کی چیزیں، اور ان کو سیل کرو، نفع لا کے مجھے دیا کرو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام شروع کر دیا اور جو نفع ہوتا جو ہوتا رات کو مالکہ کے جا کے خدمت میں پیش کر دیتے۔ اچھا، آپ سچے بھی تھے، شرافت بھی آپ کے اندر تھی، اخلاق بھی آپ کے اچھے تھے۔ بہت جلدی آپ نے کاروبار کو بڑا کر لیا اور لوگ آپ سے آ کے خوش ہوتے کہ آپ کاریگر بھی اچھے تھے، اخلاق کے بھی اچھے تھے اور سچے بھی تھے۔ یہ تین چیزیں جب پوری ہو جائیں نا تو کام بڑا اچھا ہوتا ہے کہ انسان سچا ہو، اخلاق کا اچھا ہو، جو چیز دے رہا ہو وہ صحیح دے رہا ہو۔ تو اچھے کاروبار کے لیے تین چیزیں بہت فکر مند ہوتی۔ اچھا جی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تو چھوٹی تھی لیکن فکر میں ہوتے تھے کہ بھئی کوئی تو اندھیری رات دور کرنے والی صبح آئے کہ وہ جب مکہ والوں کے عقائد جس میں وہ خود بھی ڈوبے ہوئے تھے اور جو حالات تھے ادھر ادھر کے، ان سے وہ مطمئن دل نہیں ہوتا تھا، پریشان ہی رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ چیز چھٹے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی تھی کہ نبی آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا ہے۔ خیر، انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک دن انہیں خبر ملی کہ بنو ہاشم کے خاندان میں ایک نبی آئے ہیں جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ تو فوراً ہی نبی علیہ السلام کا معلوم کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے پہلی ہی ملاقات میں ایمان کو قبول کر لیا۔ جو بات چیت ہوئی اس کے بعد ایمان قبول کیا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد انک عبدہ ورسولہ، ایمان کو قبول کر لیا اور یہ اسلام میں داخل ہونے والے چھٹے شخص بن گئے۔ تو یہ بھی شروع کے لوگوں میں سے تھے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں۔ بہت جلدی ان کی مالکہ انمار کو پتہ لگ گیا کہ بھئی یہ تو بددین ہو گیا، یہ تو دین کو چھوڑ بیٹھا۔ فوراً ہی غصے سے بھڑک اٹھی اور اپنے بھائی صبا عبد العزیٰ کو ساتھ لیا اور بنی خزاعہ کے اور نوجوانوں کو ساتھ لیا اور پہنچی دکان کے اوپر۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھے، کام کر رہے تھے، تیر تلوار بنا رہے تھے، اور کہنے لگی جا کے صبا نے، ان کے بھائی نے، اس کے بھائی نے پوچھا خباب سے، اے خباب تمہارے متعلق ہمیں ایسی بات ملی کہ ہمارا دل اسے مان ہی نہیں سکتا۔ مجھے کیا ملا آپ کو؟ کون سی خبر ملی؟
کہ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ تم بے دین ہو گئے، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر بنو ہاشم کے اس نوجوان کی پیروی کرنے لگے ہو۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بات سنی، بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، میں بے دین نہیں ہوا، میں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے تمہارے بتوں کو چھوڑ دیا جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، کسی کام کے نہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، میں ان کو چھوڑ چکا ہوں۔ اب حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک غلام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی صاحب ثروت اور کوئی خاندان قبیلے والے نہیں ہیں، یہ تو بکتے بکاتے ہیں، غلام کی حیثیت ہے۔ قریش کے لیے تو وہ دن موت کا دن تھا کہ ایک غلام ہمارے سامنے اس طرح کھلم کھلا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہے اور ہمیں کوئی اور دعوت دے۔ ان سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، فوری طور پر سارے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اب دکان ہی ایسی تھی جس میں لوہے کا کام تھا، اب کوئی لات مار رہا ہے، کوئی گھوسے مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑی آئی، کسی کے ہاتھ میں لوہے کی کوئی چیز آئی، وہ سب اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، وہ بے ہوش ہو گئے اور جسم سے جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے جب انہوں نے ایک بات کی، پورے مکے کے اندر یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک وہ نوجوان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی خاندان، برادری، قبیلہ، کوئی دولت، کچھ بھی پس منظر نہیں ہے، وہ مکہ کے امیر لوگوں کے سامنے اور مکہ کے قبیلوں والے سردار بوڑھوں کے سامنے یوں کہے کہ تمہارے جو لات و منات ہیں، گنگے بہرے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس بات نے تو ان کو اتنا جو ہے نا وہ غصہ دلایا کہ ان لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے ہماری زندگی کا بدترین دن ہے کہ جو کوئی کھلم کھلا ہمارے بتوں کو اس طرح برا کہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اظہار کر دیا تو بس انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے پیش کر دیا، دن رات ان کے اوپر تکلیفیں آتیں۔ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس بعض کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے، سردار ابو جہل، اور اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ولید ابن مغیرہ اور بہت سارے قریش۔ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اندر یہ معاملہ شروع ہو چکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ایسی بات کی ہے کہ گھر والے جدا ہو رہے، اگر ایک فرد کلمہ پڑھ لیتا ہے تو باقیوں سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں بیٹھے ان لوگوں نے، اس پوری مجلس میں بڑے بڑے سردار موجود تھے، ایک متفقہ طور پر اصول پاس کیا، قرارداد پاس کی کہ دیکھو ہر قبیلہ، ابھی تھوڑے لوگ ہیں، ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے والے لوگوں میں جو مسلمان ہوا ہے اس کے ساتھ اتنا ظلم اور بربریت کرے، اتنا کرے کہ وہ اس دین کو چھوڑ دے، اور ہر قبیلہ اس ذمہ داری کو لے، اور ایسی دردناک اور عبرتناک سزا دے کہ وہ اپنے دین کی طرف پلٹ آئے یا مر جائے، ختم ہو جائے۔ اس طرح کا وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس فیصلے کی وجہ سے حضرت خباب نے ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دینے کی، عذاب دینے کی، پریشانیاں دینے کی، ستانے کی ذمہ داری سبا ابن عبد العزیٰ کو ملی، جو قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا، اور وہ جو انمار تھی اس کا بھائی تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب وہ چند لوگ جمع ہو جاتے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کو یہ 11-12 بجے کا وقت، مکے کی گرمی، ان کو لے کے جاتے اور مکے کے باہر چٹیل میدان میں کبھی ریت میں لے جاتے، بے لباس کرتے، سارا لباس اترواتے، لوہے کی زرہ اوپر پہناتے، گھنٹوں کھڑا رکھتے، نہ پانی دیتے نہ بیٹھنے دیتے، اور جب ان کا برا حال ہو جاتا، ایگزاسٹ ہونے لگتے، ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخت گرمی میں اتنے سخت گرم لباس کو پہنے ہوئے کھڑے کھڑے اور پیاس کے ساتھ، شدت کے ساتھ حال برا ہونے لگتا۔ اس وقت یہ کفار مکہ، یہ صباحہ ابن عبد العزیٰ ان سے پوچھتے، یہ لوگ جو تھے ان سے پوچھا کرتے تھے، ما تقول فی محمد، ما تقول فی محمد، محمد کے بارے میں تم اب کیا کہتے ہو؟ سنیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کس حالت میں ہیں، اس حالت میں جواب دیتے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہدایت اور دین حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی عطا کرے۔ ان کو غصہ آتا، پھر وہ پوچھتے وما تقول فی اللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں گنگے بہرے، کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کام کے نہیں ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان۔ جب وہ یہ سنتے تو اور زیادہ ان کے غصے
بڑھ جاتے اور زیادہ بفر جاتے، مزید وہ گرم گرم پتھر لا کے ان کو اور لگاتے اور مارتے، حتیٰ کہ ان کے کندھے سے چربی پگھلنا شروع ہو جاتی۔ یہ تو سبا ابن عبد العزیٰ کرتا۔ انمار بھی کوئی کم ظالمہ نہیں تھی، وہ بھی پورا ظلم جو ہے وہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کی شان، ایک دن وہ بازار سے گزر رہی تھی اپنی دکان کے سامنے، دیکھا کہ خباب بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام وہاں گزرے اور ان کی آپس میں کوئی سلام دعا ہوئی ہے۔ یہ تو غصے سے بپھر گئی، غصے سے بے حال ہو گئی، اور اس کے بعد اپنے غلام کے پاس آئی، اور وہیں ایک آگ کے اوپر لوہا گرم ہو رہا تھا بھٹی کے اوپر، وہ لیا اور ان کے اوپر ڈال دیا، ان کے سر پہ رکھ دیا، حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ ہر دوسرے چوتھے دن جاتی اور اسی طریقے سے کرتی کہ بھٹی میں دہکتا ہوا لوہا ان کے سر پہ رکھ دیتی، سر جلنے لگتا اور وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور جب انہیں ہوش آتا تو وہ انمار اور اس کے بھائی دونوں کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے۔ ادھر یہ 13 سال یہ ظلم چلتے رہے، 13 سال نبی علیہ السلام کی مکی زندگی 13 سال، جب مسلمان ہو گیا 13 سال سوائے ظلم اٹھانے کے اور کچھ نہیں کیا، سوائے پریشانیاں اٹھانے کے، بس صبر صبر اور صبر۔ جب مدینہ ہجرت کی اجازت ملی تو خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کی طرف روانہ نہیں ہوئے، انہوں نے انتظار کیا، اپنی بد دعا کی قبولیت کے انتظار میں تھے کہ جو میں نے بد دعا کی ہے ان دونوں بہن بھائیوں کے حق میں اس کا کچھ اثر تو دیکھ لوں۔ اللہ کی شان، اللہ نے اپنے پیارے کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، اور یہ جو انمار تھی اس کے سر میں ایسا درد ہوا، بلبلا اٹھی، جب آواز نکلتی تھی، کراتی تھی تو ایسا لگتا کتے کی مانند بھونک رہی ہے، چیختی چلاتی، بڑے علاج کرائے، سارے جتن کر لیے، کہیں کچھ نہ ہوا۔ بالآخر ایک طبیب نے کہا بھئی سمجھ میں تو اور کچھ نہیں آ رہا، اتنی بات ہے کہ لوہے کو داغ کر جو ہے نا، سلاخ کو لوہے میں کو گرم آگ میں داغ کر اس کے سر پہ ڈالو، شاید کوئی فائدہ ہو جائے، اور تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب لوگوں نے دیکھا، بیٹوں نے دیکھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو ایک طبیب کہہ رہا ہے، تو علاج یہی پھر کیا گیا کہ گرم ساخ کو بچے آگ میں گرم کرتے، لوہے کی ساخ کو آگ میں گرم کیا جاتا، اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا، اس سے جو تڑپتی، اس سے جو نئی تکلیف اس کو ہوتی تو پرانی تکلیف بھول جایا کرتی تھی۔ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اسی طرح کرتے کرتے یہ مر گئی۔ اس کے بعد حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کیا۔ مدینہ پہنچے، مدینہ والوں کے اخلاق، ان کا کریمانہ رویہ، اور وہاں ان کی مہمان نوازی اتنی آسانی والی ان کو زندگی ملی کہ وہ پچھلی پریشانیوں سے نجات پا کر مدینہ طیبہ میں نبی علیہ السلام کے دین کو سمجھنے لگے، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، حتیٰ کہ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور بدریین کا مقام ملا، غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں دیکھا کہ سبا ابن عبد العزیٰ جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اس کی لاش کو دیکھ کر ان کے دل کو سکون ہوا کہ اللہ نے ان دونوں کے حق میں میری بد دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی لمبی زندگی عطا فرمائی، حتیٰ کہ مکہ کے 13 سال، مدینہ کے 10 سال، پھر خلفائے راشدین میں چاروں خلفاء کا زمانہ پایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں آپ کے زمانے میں انتقال ہوا۔ بس ان کے بارے میں ایک بات اور ضروری بتانی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت خباب ابن ارت ان کے خلافت کے زمانے میں ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پہ بٹھایا اور محبت سے عزت کے ساتھ پیش آئے، اور فرمایا کہ بلال کے بعد آپ ہی کا مقام ہے کہ یہ عزتیں آپ کو دی جائیں، آپ بیٹھیے اونچی جگہ کے اوپر۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، آپ بتائیے، اور یہ پوچھا کہ سب سے زیادہ تکلیف اور پریشانی کس واقعے سے آپ کو ہوئی؟ حضرت خباب چھپانے لگے، نہ بتا رہے تھے، یہ آپ اصرار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیچھے کمر سے اپنی قمیض کو ہٹایا اور اپنی کمر دکھائی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کمر دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے کہ ایسی کمر تو میں نے کبھی کسی کے نہ دیکھی، کیا ہوا؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ایک دن مشرکین مکہ نے آگ جلا کر انگارے تیار کیے، اس کے بعد میرے جسم سے کپڑے اتار کے مجھے بے لباس کر دیا اور مجھے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹتے رہے، یہاں تک کہ میری پیٹھ کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا اور جسم سے نکلی ہوئی چربیوں نے ان انگاروں کو ٹھنڈا کیا۔ یہ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس زمانے میں جس نے ایمان قبول کیا یہ سب پریشانیاں ان سب کو آئیں۔ ہماری پریشانیاں جو آج مجھے اور آپ کو اور ہمیں آتی ہیں، یہ صحابہ کرام کی پریشانیوں کے مقابلے میں تو کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔